یہ طاہرہ شیخ بہن ہیں، ان کا کوئی سوال ہے، پہلے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ مفتی السلام علیکم۔ مفتی طارق مخزا بتا رہے ہیں کہ غیر یہودی اور عیسائی سے جو ہے نا نکاح ہو سکتا ہے اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی کھا سکتے ہیں، تو اس کی تفسیر بتا دیجیے کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا ویڈیو کا لنک بھیجا ہے مفتی طاہر صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ تو طاہرہ شیخ بہن نے جو انسٹاگرام میں طارق مسعود صاحب کی جو ریل بھیجی تھی، وہ ریل اب چل نہیں رہی ہے۔ بہرحال اس ریل میں مفتی صاحب نے یہ کہا تھا اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور ان سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی حلال کیا ہوا جانور قرآن کریم کی روح سے حلال ہے، مگر شرط یہ کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کا نام نہ لیں بلکہ اللہ ہی کا نام لیں، تو ایسی صورت میں ان کا ذبح کیا ہوا یعنی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جو ہے حلال ہوگا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیں تو ایسی صورت میں ان کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوگا۔ لہذا اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کے اصول جو پیغمبر اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اور وہ ناستک سائنس اور ستارہ پرست نہیں ہیں اور جو جانور کو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو ایسے یہود و نصارہ اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال کیا ہوا جانور حلال ہے اور اس کا گوشت بھی کھانا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اس دور میں اکثر یہودی 99 بلکہ 100% یہودی اور عیسائی دہریے ہیں، ناستک ہیں، سائنس پرست ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، صرف نام کے اہل کتاب ہیں، ان کو مذہب سے بالکل بھی لگاؤ اور واسطہ نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں سے ان کے کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہونے والی قوم ہے۔ تو ایسے یہودی اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کا ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور بھی ہمارے مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے حلال اور غیر مشتبہ چیز کو چھوڑ کر جو ہے مشتبہ چیز اختیار نہ کی جائے اور ان کے حلال کیے ہوئے جانور سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب یہودی عیسائیوں کی لڑکیوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔